باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین خوب سورہ زلزلہ خوب نئے سورہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ کے جو نام ہے، ناموں کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ گفتگو آئے، کیونکہ اس کو زلزلہ بھی کہا جاتا ہے، زلزال بھی کہا جاتا ہے، اور بھی نام ہے اس کے، ناموں کے بارے میں بحث آئے گی بعد صورت میں۔ یہ سورہ زلزلہ مدنی سوروں میں سے ہے، مدینہ منورہ میں یہ سورہ نازل ہوا ہے، اور اس سورہ میں کل 8 آیتیں ہیں۔ ٹھیک تعارف کروا رہے ہیں سورہ کا کہ سورہ زلزلہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے اور کل 8 سورہ ہیں۔ نام کے اعتبار سے سورہ کا نام زلزلہ ہے، اور محل نزول کے اعتبار سے مدینے میں نازل ہونے والا سورہ ہے، اور تعداد آیات کے اعتبار سے اس میں کل 8 آیتیں ہیں۔ ٹھیک، اب آئیے محتوا و فضیلت سورہ زلزلہ۔ اس سورہ کا عنوان کیا ہے؟ اس سورہ میں کس طریقے کے مضامین، کس طریقے کے عناوین ذکر ہوئے ہیں، اور اس سورہ کی عظمت، اس کی فضیلت، اور اس سورہ کے تلاوت کا اجر و ثواب کیا ہے، وہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے یا مدینے میں نازل ہوا؟ اوپر تو طے کر دیا ہے کہ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا ہے، لیکن اس سورہ کے محل نزول کے سلسلے میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے۔ بعض نے اس سورہ کو مکی سورہ کہا ہے، بعض نے اس سورہ کو مدنی سورہ کہا ہے۔ جن لوگوں نے مکی سورہ کہا ہے ان کی دلیل اس سورہ کا لحن و لہجہ ہے۔ کیا ہے مولانا؟ پہلے اس سورہ کے میں گفتگو کا جو انداز ہے، جو لحن اختیار کیا گیا ہے، جو لہجہ اختیار کیا گیا ہے، اس سورہ کا لحن و لہجہ بتا رہا ہے کہ مکی ہے، کیونکہ مکی سوروں کے لحن و لہجہ اور ہے، مدنی سوروں کے لحن و لہجہ اور ہیں۔ کیونکہ اس سورہ میں معاد یعنی قیامت کی گفتگو کی گئی ہے، اور اعتقاد کے متعلق جو سورہ نازل ہوئے ہیں ان کا تعلق مولانا مکے سے ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہ، یہ مدنی ہے۔ مدنی والوں کی کیا دلیل ہے؟ مدنی والوں کی دلیل یہ ہے، روایت ہے۔ روایت کیا ہے؟ نبی کریم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو سعید خدری یا خدری۔ ٹھیک، اس کو 2 طریقے سے پڑھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ ابو سعید خدری بھی کہتے ہیں، بعض خدری بھی کہتے ہیں۔ بہرصورت جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا تو نبی کریم کے اس صحابی نے، جن کا نام ابو سعید خدری ہے، انہوں نے نبی کریم سے سوال کیا۔ اس سورہ کی ایک آیت ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اس آیت کے بارے میں ابو سعید خدری نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ صحابی پیغمبر سے مدینے میں ملحق ہوئے ہیں، مکے میں ان کا وجود نہیں تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ابو سعید خدری پیغمبر سے مدینے میں ملحق ہوئے ہیں اور انہوں نے سورہ زلزال کی آیت فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کے بارے میں سوال کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا ہوگا، تبھی ابو سعید خدری نے پیغمبر سے سوال کیا ہوگا۔ بہرصورت سورہ مکی ہو یا مدنی ہو، اس سے سورہ کی
آیت کے مفہوم اور اس کی تفسیر میں کوئی خلل پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ ان سوروں میں سے نہیں ہے کہ اگر مکی مانا جائے تو اس کا مفہوم کچھ اور ہوگا، مدنی مانا جائے تو یہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ سورہ کے مکی اور مدنی ہونے سے آیت کا مفہوم بدل جاتا ہے، لیکن یہ سورہ اس میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک مولانا، واضح ہوا؟ جی چلے در ان کی ان سورہ در مکے نازل شدہ است، کہہ رہے کہ یہ مسئلہ کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے یا در مدینے یا مدینے میں، درمیان مفسران گفتگوس، کہہ رہے کہ مفسرین کے درمیان کیا ہے مولانا؟ گفتگو ہے، اختلاف رائے ہے، مفسرین نے الگ الگ نظریہ پیش کیا ہے۔ بسیاری آن را مدنی میدانند، یعنی اکثر مفسرین اس سورہ کو مدنی تسلیم کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوا ہے۔ در حال کی بعض معتقدان، جبکہ بعض مفسرین، کچھ مفسرین کا نظریہ اور اعتقاد یہ ہے کہ در مکے نازل شدے، مکے میں اختلاف ہو گیا۔ اکثریت مدینے میں نازل ہونے کے قائل ہیں، کچھ لوگ مکے میں نازل ہونے کے قائل ہیں۔ دلیلیں کیا ہیں ان دونوں کی؟ لحن آیات آن کی دربار معاد و اشراط الساعہ، یعنی نشانہائے وقوع رستاقی سخن می گوید، کہہ رہے کہ اس سورہ کی آیتوں کا جو لحن ہے، جو لہجہ ہے، کہ جو قیامت کے بارے میں ہے اور قیامت کے لیے جو واقع ہونے والی نشانیاں ہیں اس کے بارے میں جو آیتوں میں ذکر ہوا ہے، بے آیات مکی شبیہ ترس، وہ مکی آیتوں سے زیادہ شباہت رکھتی ہیں۔ مولانا، مکی آیتوں کی کچھ نشانیاں ہیں، مکی آیتوں کا لب و لہجہ سخت ہے، مکی آیات میں زیادہ تر اعتقاد کی باتیں، اصول دین کی باتیں، عذاب کی، جہنم کی، سزا کی، یہ سب باتیں کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے مولانا؟ تو چونکہ اس سورہ کی آیتوں میں معاد کی گفتگو کی گئی ہے اور قیامت کے وقت واقع ہونے والی حادثات، واقعات اور نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی ہے، کیونکہ مکی آیتوں سے شباہت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی شباہت کی وجہ سے بعض لوگوں نے آسان لفظوں میں مکی آیتوں سے، اس سورہ کی آیتوں کی شباہت کی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مکی ہے۔ ٹھیک، ولیدر حدیثی آمدے کی، لیکن ایک حدیث میں وارد ہوا ہے، آیا ہے کہ ابو سعید خدری وقت ان سورہ نازل شدے، حدیث میں آیا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوا تو ابو سعید خدری نے از پیغمبر اکرم پیغمبر اکرم سے ایک سوال کیا، دربار آئے فمن یعمل مثقال ذرۃ، سوال کیا اس آیت کے بارے میں۔ ومیدانیم، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابو سعید ایسے صحابی رسول ہیں کہ جو در مدینے میں مسلمانان ملحق شد، مدینے میں مسلمانوں سے ملحق ہوئے، یعنی مدینے میں مسلمان ہوئے ہیں، یہ مکے کے نہیں ہیں، مکے میں اصحاب پیغمبر میں یہ شامل نہیں دیا، ایمان لانے والوں میں، مسلمان ہونے والوں میں نہیں تھے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا۔ باہر صورت کہہ رہے کہ مکی اور مدنی میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اما مدنی بودن یا مکی بودن ان صورت تاثیری در مفاہیم و تفسیر آن ندار، کہہ رہے کہ اس سورہ کے مکی یا مدنی ہونے سے کیا ہے، اس کے مفاہیم یا اس کی تفسیر میں کسی طریقے کا کوئی خلل، کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ تو جب مکی اور مدنی ہونے سے آیات کی تفسیر اور مفاہیم میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے تو خواہ کیوں مکی اور مدنی میں الجھا جائے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ بہرحال ان سورہ عمدتاً برسے محور دور بھی زند، کہنے بہرحال
اس سورہ 3 محور پہ گھوم رہا ہے، یعنی 30 طریقے کے عناوین اور مضامین کیا ہے اس سورہ میں بیان ہوئے ہیں۔ اس سورہ کے 3 محور ہیں اور انہی 3 محوروں پہ یہ تمام آیتیں ہیں۔ نخست پہلا محور، پہلی بات، پہلا عنوان جو اس سورہ میں ذکر ہوا ہے، اشراط الساعہ۔ اشراط الساعہ یعنی ساعت یعنی قیامت، اشراط یعنی شرطیں، ٹھیک، قیامت کی شرطیں یعنی قیامت کے وقت واقع ہونے والے حادثات و واقعات۔ قیامت کی نشانیاں کہنے مولانا سب سے آسان کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ نخست سب سے پہلے اشراط الساعہ یعنی نشانہائے وقوع قیامت، قیامت کے واقع ہونے کی نشانیاں، بحث نکونات، اس سے بحث کی گئی ہے۔ اس سورہ کے 3 حصے کیجئے۔ کچھ آیتیں کیا ہے؟ قیامت کے وقت واقع ہونے والے واقعات و حادثات کی جنہیں قیامت کی نشانیاں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ پر دنبال آن سخن الشہادت زمین بے تمام اعمال آدمیہ میں، اور پھر اسی کے ضمن میں زمین انسان کے تمام اعمال کی شہادت اور گواہی دے گی، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ پہلا محور ہے اس سورہ کا، ٹھیک مولانا، کہ جس میں قیامت کی نشانیاں اور زمین انسان کے ہر چھوٹے بڑے عمل کی شہادت اور گواہی دے گا، اس کی گفتگو کی گئی ہے۔ یہ پہلے سے دربخش اس سے دوم آ گیا بھائی، دوم کدھر گیا؟ وہ دوم وہی تو نہیں تھا جو اس کو جوڑ دیا گیا ہے، بدر دمبا لیان، وہی دوسرا حصہ ہوگا، دوسرا محور وہی ہوگا، زمین کا انسان کے اعمال کی گواہی دینا۔ وہ دربخش سوم التقسیم مردم بے 2 گروہ، اور جو اس سورہ کا تیسرا محور اور تیسرا حصہ ہے، لوگوں کو 2 حصوں میں، 2 گروہ میں، 2 جماعت میں تقسیم کیا گیا ہے، بانٹا گیا ہے۔ انسانوں کے 2 گروہ بتائے گئے ہیں، ایک نیکوکار، دوسرے بدکار، اچھے لوگ اور برے لوگ، اور ان میں سے ہر ایک اپنے کیا ہے مولانا اعمال کی جزا تک پہنچے گا، اس کی گفتگو کی گئی ہے۔ 2 طریقے کے انسان ہیں، اچھے لوگ اور برے لوگ، اور یہ دونوں اپنے اپنے اعمال کی جزا پائیں گے، اس کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ ہو گئے سورہ کے 3 اصلی محور، 3 عناوین، 3 موضوعات جس پر سورہ نے بحث کی ہے، جس کے بارے میں سورہ میں بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے مولانا۔ اس پورے سورہ زلزال میں 3 عناوین، 3 موضوعات، 3 محور پہ گفتگو کی گئی ہے۔ پہلا محور ہے قیامت کی نشانیاں، دوسرا محور ہے انسان کے اعمال کی زمین گواہی دے گی، ٹھیک، تیسرا اور آخری محور ہے کہ انسانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اچھے اور برے، اور یہ دونوں اپنے اپنے اعمال کی جزا پائیں گے۔ یہ پورا سورہ کا خلاصہ ہے۔ اس پوری سورہ کے اندر یہ 3 اہم باتیں، ان 3 عناوین اور 3 محور پہ گفتگو کی گئی ہے۔ ٹھیک، تو محتوا سمجھ میں آ گیا کہ سورہ کا محتوا کیا ہے، اس سورہ میں کس طریقے کے مسائل، کس طریقے کے عناوین اور موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے۔ ٹھیک، اب بات آتی ہے فضیلت کی۔ اس سورہ کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں پیغمبر اسلام کی ایک حدیث یہاں پہ دی ہے کہ من قرأها فکأنما قرأ البقرہ وأعطى من الأجر كمن قرأ ربع القرآن۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، یعنی اس کی 8 آیتوں کی تلاوت کا ثواب سورہ بقرہ کی تلاوت کے ثواب کے برابر ہے۔
اور اسے اجر دیا جائے گا، اسے ثواب دیا جائے گا ربع قرآن کی تلاوت کے، ایک چہارم قرآن، کیونکہ سورہ بقرہ تقریباً مولانا، حالانکہ ایک چہارم تو نہیں ہے نا، ایک چہارم تو سورہ بقرہ نہیں پا رہا ہے نا جی ہے؟ ربع قرآن کتنے پارے بنیں گے؟ میں بتاتا ہے کہ نہیں؟ 30 پارے ہیں، 30 پاروں کو 4 حصوں میں تقسیم کرو تو کتنے پارے بنیں گے بھائی؟ ہاں 7.5 کدھر ہو تم؟ 7.5 پارا ربع قرآن کہلاتا ہے، اور سورہ بقرہ کتنے پاروں میں ہے؟ تقریباً 2.25 2.5 ہے نا؟ جی 2.25 3 کہاں میں 2.25 یا 2.5 پاروں میں، 2.5 پاروں میں کہا جاتا ہے۔ چلے بات صورت اس سے کیا ضرورت ہے اس میں جو ہے وقت ضائع کرنے کی؟ تو کہہ رہے کہ اس سورہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کی قراءت اور تلاوت کرے گا ایسا ہی ہے جیسے اس نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، اور اسے ربع قرآن کی تلاوت کا، ایک چہارم قرآن کی تلاوت کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ ٹھیک، بہت چھوٹا سا سورہ ہے لیکن اس کی فضیلت کتنی ہے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ در فضیلت ان سورے تعبیرات مہمی در روایات اسلامی آمدے، کہہ رہے کہ اس سورہ کی فضیلت کے سلسلے میں اسلامی احادیث و روایات میں بڑی اہم تعبیرات، اہم کلمات وارد ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روایات اسلامی میں کس طریقے کی تعبیریں ذکر ہوئی ہے۔ از جملہ اس تعبیر میں سے ایک یہ ہے کہ حدیث از پیغمبر اکرم خانی، پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من قرأہا، جو شخص اس سورہ کی قراءت کرے گا، فَكَأَنَّمَا، ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے قرأ البقرہ، بقرہ کی تلاوت کی، سورہ بقرہ، بقرہ سورہ بقرہ، وَأَعْطَى من الاجر، اور اجر میں سے، ثواب میں سے اسے عطا کیا جائے گا، دیا جائے گا، کمن قرأ ربع القرآن، اس شخص کے مانند کہ جس نے ربع قرآن کی تلاوت کی ہو، جس نے ایک چہارم قرآن کی تلاوت کی ہو، یعنی ایک چہارم قرآن کی تلاوت کرنے والے کے ثواب کے برابر اس سورہ کی قراءت کرنے والے کو ثواب عطا کیا جائے۔ ہر کس ان را تلاوت کنا، جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہی سورہ بقرہ را قراءت کر دیا، ایسے ہی ہے جیسے اس نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے۔ وہ پاداش او بے انداز کثیس، اور اس کا اجر و ثواب اس شخص کے مانند ہے کہ یک چہارم قرآن را تلاوت کر دے باشد، کہ جس نے ایک چہارم قرآن کی تلاوت کی ہو۔ بدر حدیثی از امام صادق علیہ السلام می خانیم کی فرمود ہرگز از تلاوت سورہ اذا زلزلت الارض خستے نشوی، چرا کی ہر کسان را در نماز ہائے نافلے بخواند ہرگز به زلزله گرفتار نمی شود و با آن نمی میرد و به صاعقه و آفتی از آفات دنیا تا ہنگام مرگ گرفتار نخواهد شد۔ دوسری حدیث جو چھٹے امام سے ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ زلزال کی تلاوت سے مت تھکا کرو، اس کی تلاوت میں سستی نہ کرو، کوتاہی نہیں، جتنا پڑھ سکتے ہو، جتنی تلاوت کر سکتے ہو اس سورہ کی کرتے رہو۔ اس سورہ کی تلاوت سے تھکنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ امام فرماتے ہیں کیونکہ جو شخص اس سورہ کو اپنی مستحب اور نافلہ نمازوں میں پڑھے گا وہ کبھی زلزلہ میں گرفتار نہیں ہوگا۔
اور زلزلہ کے ذریعے سے کبھی زلزلہ زدہ ہو کر کے اس دنیا سے نہیں جائے گا، زلزلہ کے ذریعے سے اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور نہ ہی کبھی کوئی بجلی اس کے اوپر گرے گی، اور نہ ہی دنیا کی آفتوں میں سے کسی آفت میں تامرگ گرفتار ہوگا۔ آفات دنیا سے محفوظ ہے، یہ جتنی زمینی اور آسمانی آفتیں ہیں، طبیعی بلائیں ہیں، اس سے دوچار نہیں ہوگا۔ سمجھے، بجلی گر جائے، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، سمجھ رہے بولو نا، طوفان آ جائے بڑا بڑا، یہ جتنی بھی آفات ارضی اور سماوی ہیں، ان تمام آفات سے انسان محفوظ رہے گا۔ یہاں تک کہ ممکن ہے کہ یہ حادثات جو طبیعی نہیں ہے بلکہ انسانوں کی اپنی لغزشوں اور اپنی خطاؤں سے واقع ہوتے ہیں۔ مولانا چھت سے گر گئے، سفر کر رہے تھے گاڑی ٹکرا گئی، یہ بھی تو آفتے ہیں، ہو سکتا ہے۔ اب روایت میں ہر ایک کو تھوڑی بیان کیا جائے گا، یہ چند مصادیق بیان کر دیے جاتے، چند نمونے بیان کر دیے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں، تاکہ بات طولانی نہ ہو، بقیہ دوسرے اسی طریقے کے حوادث کو بیان کردہ حوادث پہ حمل کر سکتے ہیں آپ، ہے نا۔ تو در حدیث از امام صادق علیہ السلام می خوانیم، امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ فرمود کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ہرگز از تلاوت سورہ اذا زلزلت الارض خستے نشوید، کہ کبھی بھی، ہرگز یعنی کبھی بھی، کسی بھی وقت سورہ اذا زلزلت الارض کی تلاوت سے خستے نشوید، کیا ہے، تھکن محسوس نہ کرو، لاپرواہی نہ کرو، تھکو نہیں، سمجھ رہے ہیں، توجہ رہے، ہمیشہ کرتے رہو، چرا کہ کیونکہ ہر کس آن را، جو شخص اس سورہ کو در نماز ہائے نافلہ بخواند، نافلہ اور مستحبی نمازوں میں پڑھے گا، ہرگز بے زلزلے گرفتار نمی شود، وہ ہرگز زلزلہ میں گرفتار نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی زلزلے میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔ زلزلہ آ بھی جائے تو اس کے اوپر زلزلے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وبآن نمی میرت، اور زلزلے کی وجہ سے، زلزلے کے اثر سے وہ نہیں مرے گا۔ وہ بے صاعقے، صاعقہ کہتے بجلی، جو آسمان سے بجلی گرتی ہے، اور صاعقہ یعنی بجلی یا آسمان کی بلا کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وہ آفتی از آفات دنیا، اور دنیا کی آفتوں میں سے کسی آفت سے، اب مولانا تمام آفتیں آ گئی، دنیا کی آفتوں میں سے کسی بھی آفت سے، پچھو کاٹ لے، سانپ ڈس لے، دیوار گر جائے، چھت پر سے گر جائے، گاڑی لڑ جائے، سیلاب آ جائے، مولانا یہ اس طریقے کی جو بھی آفات دنیا، تا ہنگام مرگ اپنی حقیقی موت تک گرفتار نہ خواہش، کبھی گرفتار نہیں ہو سکتا، یعنی جو شخص آفات ارضی اور آفات سماوی سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہترین نسخہ ہے کہ وہ اپنی مستحب اور نافلہ نمازوں میں اس سورہ کی تلاوت کرے۔ کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور امام علیہ السلام نے جیسا کہ اپنی پاکیزہ حدیث کے اندر جن آفات سے محفوظ رہنے کی گفتگو کی ہے، اللہ ہم سب کو ان آفات سے محفوظ رکھے، ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رکھے، اور ہم سب کو طاقت و توانائی دے، خصوصاً امام علیہ السلام کے قول کے مطابق زیادہ سے زیادہ اس سورہ کی تلاوت کی توفیق دے انشاءاللہ۔